مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہ ہو، نہ ترمیم نہ تفحیف۔ سوچیں کہ دین کب مکمل ہوا تھا۔ اس وقت اس دین کا جتنا علم موجود تھا وہی کافی ہے۔ علم میں اضافہ عمل میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا۔ نئی نئی راہیں دریافت کرنے والا مسافر منزل سے رہ جاتا ہے۔ اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس ملک، اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ کافروں پر آنے والا عذاب ان کے لیے ہے، اس میں ہمیں کیا دخل؟ ماننے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ ماننے والے ہیں، بشارتوں پر خوش کیوں ہوتے؟ کیا آپ کی تسلیم میں کہیں فرق ہے؟ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ دل کے دروازے پر دربان ہو کر بیٹھے رہو، یہ دیکھو تمہارے دل میں کون سی خواہش داخل ہو رہی ہے، کون سا جذبہ ابھر رہا ہے۔ جو خواہشات سے فانی دنیا سے متعلق ہوں ان کو دل میں نہ آنے دو۔ جو جذبہ غیر اللہ کے لیے ہو اسے دل میں بند رہنے دو۔ کسی برے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے قوی جواز اور قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سفر پر جانا ہو تو پہلے جانے والے مسافروں سے حالات سفر معلوم کر لینا ضروری ہے۔ دریا کشتی کے ذریعے بھی عبور کرنا ہو تو تیرنے کا علم جاننا بہتر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اسی کو مخلص دولت ملیں گے جو خود دوستوں سے مخلص ہو۔ جھوٹے کے لیے یہ سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں وہ ضمیر کی آواز سے فرار حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل میں خود کو مصروف کرتا جاتا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں جو زندگی بھر گمنام رہتے ہیں۔ معاشرے کی نگاہوں سے اوجھل کھلنے والے گلاب اور گلاب ہی کہلائیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کس حال سے گزارے، کسی کو بادشاہ تخت نشین کرے اور کسی کو کاسہ گدائی عطا فرمائے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ دانا داناؤں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم کیا علاج کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مصلح جو گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہے ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالفت صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ اللہ والے خیال کے جرم یا خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے، گنہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ آج کا انسان سکون کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب عذاب آنے کا وقت ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔
اگر ہم تمام شعبہ حیات میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں تو معبود کی عبادت جاری رکھیں تو یہ منشاء عبادت نہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ مخبر کا انتظار کرو، آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان کوئی انسان نہ جانے کب بولنا شروع کر دے۔ سماعت متوجہ رکھو، تاریخ کو یاد رکھنے کی بجائے تاریخ بنانے والے فکر کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے۔ انتظار ایک طاقتور منہ زور گھوڑے کی طرح کی ہے، اگر سوار کمزور ہو تو گر کر مر جائے گا اور اگر سوار شہسوار ہو تو آسودہ منزل ہوگا۔ تلوار کاٹنے والی اور دین ایک نہایت عجیب چیز ہے۔ دین اچھی باتوں کا حکم اور تلوار برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب تم کسی کام کے کرنے میں تکلف محسوس کرو تو اس میں کود پڑو، کیونکہ اس سے بچتے رہنے کا اندیشہ اور خوف اس اندیشے اور خوف سے بدر جہاد زیادہ ہے جو اس کام سے علیحدہ رہ کر محسوس کرتے ہو۔ خبردار، تمہیں دنیا سے سفر کا حکم ملا ہے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کا راستہ بتلا دیا گیا ہے، بس دنیا سے وہ توشہ تیار کر لو جو تمہارے کام آئے اور اس کے ذریعہ تمہارے نفوس اس لمبے سفر کو طے کر سکیں۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی سو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی ہے، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ جھوٹے بندے سے میل جول ٹھیک نہیں ہے، وہ تو سیراب ہے کہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر دے گا، دھوکہ دے گا، اپنے کو بیگانہ اور بیگانے کو اپنا بنا کے دکھائے گا۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ سختی اور سخت گیری جنون کی ایک قسم ہے، اگر اس کا مرتکب اپنے لیے پریشان ہو جائے تو خیر، ورنہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ جب آدمی خواہش نفسانی کو دین سے مقدم سمجھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا شک اس کے یقین پر غالب نہ آئے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی چیز کا طلبگار ہو وہ اسے ضرور حاصل کر لے، کئی دفعہ انسان اپنے مطلوب کو نہیں پاتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص راستہ بھول جائے وہ مفتود گم ہو جائے۔ سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، گو اس میں نقصان کا خوف ہو، کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے، اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو۔ جس کو تجھ سے دشمنی اور بغض ہوگا وہ ایسے کاموں کی طرف تجھے ورغلائے گا جن کا تیرے حق میں نقصان اور تیری بے قدری ہوگی۔ بہترین بخشش وہ سخاوت ہے جس میں انعامات اور بدلہ لینے کا خیال نہ ہو، اور اچھا بھائی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو دوسروں کی طرف محتاج نہ کرے۔ جو انسان تیری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں رکھتا وہ تیرا خاص دشمن ہے، اور جس کو ہر وقت تیری اصلاح کی فکر لگی رہے وہ تیرا سچا خیر خواہ ہے۔ جو شخص علم دین کا شائدہ ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتا ہے، اور جو بندہ ادب کو نہایت شوق سے حاصل کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے نہایت خوبصورت زیور تیار کر لیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرو گے وہی عورت تم پر فدا ہو جائے گی۔ تیرے علم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ اسے ایسے لوگوں کے پاس بیان کرے
جو اس کے اہل اور مستحق ہیں، اور لوگ اس کے لائق اور اہل نہ ہوں ان کے پاس اسے کبھی بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ سچائی اور امانت داری کا ہمیشہ خیال رکھو، اور جو بندہ تیرے پاس جھوٹ بولے اس کے ساتھ جھوٹ نہ بول، اور تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت ہرگز نہ کر۔ اصیل وہ ہے جو تکلیف و درد میں مبتلا ہو کر بھی اپنی اصالت اور شرافت کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے کام اچھے ہوں۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مسائل پیش آتی ہیں، اور جس کی طبع میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ زمانے کی چال پر چلتے ہیں، جیسا وقت ہو ویسا کام کرتے ہیں۔ زمانہ وہ نظارے پیش کرتا ہے جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہو۔ خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔